اور میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کا، جس نے یہ ممکن کیا کہ میں آج آپ کے ساتھ مل کر خدا کی اس خوبصورت عبادت میں شریک ہو سکوں، اور میں بھی آپ کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کو سنوں، اس کی مدح سرائی میں حصہ لے سکوں۔ بہت برکت ملی اب تک۔ اس کے بعد میں شکر گزار ہوں آپ سب کا، اور اپنے پیارے بھائی خداوند کے خادم بھاردیو عزیز پاسٹر خورشید بھٹی صاحب کا اور بیٹے شراز صاحب کا، کہ آپ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج میں آپ کے ساتھ خدا کے کلام کی چند باتیں شیئر کر سکوں۔ یقیناً ہم جو کلام کو سنتے ہیں زندگی میں کئی مرتبہ اس کو سن چکے ہوتے ہیں، کئی مرتبہ اس کو پڑھ چکے ہوتے ہیں، سنا چکے ہوتے ہیں، مگر میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خدا کا کلام جب بھی پڑھا جائے، جب بھی سنا جائے، ہمارے لیے بہت کچھ نیا ہوتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ کلام کے بارے میں ہم اس بات کو بولتے ہیں کہ خدا کا کلام ہر وقت تازہ ہے، فریش ہے۔ آمین۔ رسول کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی پہلی 3 آیتیں جو ہیں وہ تلاوت کی جائیں گی۔ جو لکھا ہے، جب وہ اس پہاڑ سے اترا تو بہت سی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی، اور دیکھو ایک کوڑی نے پاس آ کر اسے سجدہ کیا اور کہا، اے خداوند، اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا، میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا۔ وہ فوراً کوڑ سے پاک صاف ہو گیا۔ سب بولے آمین، آمین، ہاللیلویہ۔ میسج کے دوران اگر کہیں پر آپ کو بڑی برکت کی بات نظر آتی ہو، ہم آمین کہہ سکتے ہیں، ہم خداوند کی تعریف کا لفظ بول سکتے ہیں، اور اس طرح سے ہم خداوند کے کلام کو اور رتبہ دے سکتے ہیں، اور خداوند کی تمجید بھی ساتھ ساتھ ہو سکتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ والا تلاوت کیا ہے، اس کے اندر ایک گفتگو ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک گفتگو پائی جاتی ہے، اور آج کا جو کلام ہم سن رہے ہیں، اس کا جو عنوان یا مضمون یا موضوع ہے وہ ہے، میں کیسے شفا پا سکتا ہوں۔ آمین۔ تو ہم اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے نا، دنیا، اس میں میں بھی ہوں، ہم سب ہیں۔ دنیا جو ہے اپنے اطمینان کو، اپنے سکون کو تلاش کر رہی ہے۔ دن رات صبح ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے۔ آج کل تو شام بھی جو ہے نا وہ بڑی لمبی ہے، کوئی رات 2 بجے، کوئی رات 4 بجے، کوئی رات 1 بجے شامی محسوس کر رہا ہوتا ہے اور جاگ رہا ہوتا ہے۔ اور دنیا اپنے معجزے کی تلاش میں ہے، دنیا اپنی شفا کی تلاش میں ہے، دنیا اپنی نجات کی تلاش میں ہے، اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے، اپنی الجھنوں سے باہر نکلنے کے لیے، دل کا سکون لینے کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک بڑا چیلنج ہے۔
ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، میں کیسے اپنے دل کا سکون لے سکتا ہوں۔ اور مختلف طریقوں سے لوگ ان چیزوں کو حاصل کر رہے ہیں۔ کوئی روپیہ پیسہ بہا رہا ہے پانی کی طرح، کوئی سورس، کوئی وسائل، کوئی سفارش، کوئی ڈھونڈتا ہے مجھے بتائے کہ مجھے شفا کہاں سے مل سکتی ہے، کوئی تعویذات کا بہانہ بناتا ہے، کوئی بابے، کوئی جادو، کوئی ٹونے، کوئی قبرستان، اور بہت سارے ذرائع اس دنیا کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ لوگ اپنی شفا کو حاصل کریں۔ یہاں پر ایک بڑی بھیڑ ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک بڑی بھیڑ۔ لکھا ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب پہاڑ سے نیچے اترا، اسی متی کی انجیل کے 5ویں باب میں یسوع مسیح پہاڑ کے اوپر چڑھتا ہے، جہاں سے ہمارے لیے مبارک بادیوں کا میسج ہمیں نظر آتا ہے۔ کون مبارک ہو سکتے ہیں؟ کون خداوند کے حضور میں پسندیدہ ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد بڑی تعلیمات یسوع مسیح نے لوگوں کو دی، اور اس باب کے اندر جو 8واں باب ہے وہ پہاڑ سے نیچے اترتا ہے۔ کچھ بھیڑ اوپر چلی جاتی ہے اپنی ضرورتوں کو لینے کے لیے، اور پھر کچھ اور بھیڑ جب وہ نیچے آتا ہے تو ساتھ مل جاتی ہے۔ ایک بہت بڑا ہجوم نظر آتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اور دیکھو، یہ لفظ ہے اور دیکھو، یعنی اس سے پہلے کچھ ہو رہا ہے۔ یسوع مسیح لوگوں کا ایجوکیٹ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، کیسے گناہ سے بخشی، کیسے ہم نے رہن سہن کرنا ہے، کیسے صلح سلامتی میں ہم نے رہنا ہے، کیسے گھر کی برکت کو لینا ہے، اور بہت سارے مسائل کو یسوع مسیح بتا رہا ہے کیسے ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے۔ تو پھر ہماری ایک توجہ دلائی گئی ہے، دیکھو یہ بھی ہو رہا ہے لیکن ادھر بھی دیکھو۔ اور جب ادھر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ایک کوڑی ہے۔ کیا ہے جی؟ ایک کوڑی ہے۔ اگر کوڑی کے بارے میں ببلیکلی یا میڈیکلی ہم مزید جاننا چاہتے ہیں تو وہ احبار کے 13ویں باب کے اندر بہت ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، پر میں یہاں پر صرف یہ مختصر بتانا چاہتا ہوں کہ جو کوڑی ہوتے تھے آج کل تو آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ کسی نے کبھی کوئی کوڑی کا مریض دیکھا ہے؟ ہلو، ذرا ہم تھوڑا سا زبان سے تھوڑا سا ہم بول سکتے ہیں جب کبھی کوئی بات چیت ہو۔ تو ہم میں سے کوڑی کسی نے نہیں دیکھا؟ کیوں جی؟ آپ نے بھی نہیں دیکھا؟ ڈھونڈنے سے بھی نہیں نظر آیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے، بہت سارے کوڑی دیکھے ہوئے، شاید میں بہت پرانا نہیں ہے نا۔ ہمارے گاؤں کے ساتھ جب فصل کی کٹائی جو یا گندم کی ہوتی تھی تو ایک بیساکھی میلہ لگتا تھا۔ یہ ہندو سکھ جو ہوتے تھے نا، فصل کی کٹائی کا خوشی مناتے تھے، اور پھر جب فصل کاٹتے تھے تو اس کے بعد پھر ایک بڑا جشن مناتے تھے میلے کی صورت میں۔ اور جو ارد گرد کے گاؤں ہوتے تھے وہ اس میلے میں جاتے، چھوٹے چھوٹے بازار ہوتے، مٹھائیاں ہوتی، جھولے ہوتے، تھیٹرز ہوتے،
اور بہت ساری جو تھی نا ریفریشمنٹ کی، انٹرٹینمنٹ کی وہاں پر چیزیں ہوتی تھی. اور ہمارے گھر سے یا گاؤں سے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا تھا اس میلے کی جگہ کا. اور میں چھوٹا ہوتا تھا اور میرا باپ مجھے لے کر جاتا تھا 8-10 سال کا. تو راستے میں کوڑی بیٹھے ہوتے تھے، ایک بہت بڑی کپڑے کی اپنے اوپر، پنجابی کے اندر بکل مار کے اوپر کوئی کھیس یا کوئی بہت بڑا کپڑا لے کے، جس سے پورا باڈی جو تھی نا وہ چھپتی تھی. اور ان کے پاؤں کی انگلیاں یا ہاتھ کی انگلیاں انہوں نے باہر رکھی ہوتی تھی تاکہ لوگ ترس کھائیں تو ان کے اوپر دے. یہ کوڑ کی بیماری جب لگتی ہے تو یہ جو ہمارے اینڈز ہے نا یہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور زخم اتنے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کسائی نے کاٹ کر 7 چیزیں بنائی ہوتی ہیں. جب ہمارے ایمان میں، بلیو میں، ریسیونگ میں شک آئے گا تو پھر بعض اوقات چیزیں لمبی ہو جاتی ہیں. اس کوڑی نے جب یسوع کو دیکھا، اس کے پاس آیا اور پاس آنے کے بعد اسے سجدہ کیا. تو ہی ہے سب کچھ، تو ہی ہے سب کچھ، تو ہی ہے سب کچھ. تو کرے گا تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں، تو کہے گا تو میں ٹھیک ہو سکتا ہوں. اور پھر یسوع سے کیا کہا؟ کیا مجھے تو ٹھیک کر سکتا ہے؟ تو چاہتا ہے. اس نے بولا، اس نے کچھ کہا. حالانکہ ہم اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ خدا ہمارے دل اور دل کے خیالات سے بھی واقف ہے، ان چیزوں سے بھی واقف ہے جو ہم بتا نہیں سکتے. تو کیا اس کی اس آرزو کو یا اس کی ڈیزائر کو نہیں جانتا ہوتا؟ وہ جانتا ہے. بعض اوقات ہماری زبان مبارکہ سے، ہماری زبان مبارکہ ہی ہے اچھی زبان، وہ سننا چاہتا ہے، ہمارے دل کے خیال کو سننا چاہتا ہے، ہمارے ان اندر کی باتوں کو ہماری زبان سے سننا چاہتا ہے. کبھی کبھی جب ہم کچھ بولتے ہیں کہ یہ بات کیسی ہے تو سر ہلایا جاتا ہے ہر بات کے اندر، ہر بات کے اندر. تو کیا نہیں دل کرتا ہے کہ کچھ زبان سے بھی بتایا جائے؟ ہے نا؟ یسوع یا میرا خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اپنی زبان سے کچھ یسوع سے بات کریں، اپنی حالت کو بیان کریں اور ساتھ اس بلیف کے اندر آئیں کہ میں جو کچھ بول رہی یا بول رہا ہوں میرا خدا ان سب کچھ کرنے میں قادر ہے. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے اے خداوند اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس کی اتھارٹی کو وہ اقرار لے رہا ہے، اس کی زبان کے اوپر ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے. اب اس کی مرضی پر چھوڑ دیا، اس کی مرضی پر چھوڑ دیا. یہ اپنا اپنا ایک انداز ہے. ہم کیسے اپنے محسن سے، ہم کیسے اپنے خداوند سے ہمبلنس کے اندر، حلیمیت کے اندر، جذبات کے ساتھ نہیں، اپنے دل کی آرزو کے ساتھ ہم بات کیسے کرتے ہیں. صاحب جی اگر آپ چاہیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. آپ بھی میرے مائی باپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا مجھے، آپ کا حکم نہ ہونا چاہیے، میرا مسئلہ حل ہو جانا. تو اگر ہم یہ کریں، اور بھائی تو کہتا کیوں نہیں؟ اتنی دیر تک روتا ہے، میری کبھی نہیں سنتا، تو میں چلا نہیں دیتا، میں چراہا نہیں دیتا، کتنے نہ کلیم تے بیٹھا ایسی فلانی شاہ کہنا کیا ایسا. ہم خدا کو یاد کراتے ہیں.
اس بات پہ مہربانیاں کرتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے کچھ خادم کو دعا کرتے سنا، یا مائک ہے نہیں یا آپ ہے، اتنی جگڑ کا چیخیں مار کے دعائیں کرتے ہیں. ہم کس کے سامنے بات کر رہے ہیں؟ دعا کا مطلب ہے مانگنا. اور پھر بادشاہ سے بڑی عاجزی، بڑی انکساری، بڑی حلیمیت سے ہم کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم اس کے سامنے کھڑے ہیں جو دنیا کا خدا ہے، باپ ہے. ہمبلنس کے ساتھ بات کریں، اس پر ڈیپینڈ کریں، اس پر چھوڑ دیں. اور وہ کبھی بھی ہمارے ساتھ برائی نہیں کرتا. وہ چاہتا ہے میرے لوگ نجات پائے، نہ صرف گناہوں سے بلکہ ہمارے مسائل اور بیماریوں سے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے چھوا اور کہا میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. یہ گفتگو ہو رہی ہے ایک ڈاکٹر اور ایک پیشنٹ کے درمیان. نہ پیشنٹ گھبرا رہا ہے، نہ وہ شرما رہا ہے. سجدے سے مراد اس نے اپنے غلطی، قصور، گناہوں کا اقرار کیا، اس کی شخصیت کو قبول کیا. تو ہے، تو خدا ہے، تو شافی ہے، تو میرا خداوند ہے، تو سب کچھ کر سکتا ہے. جو کچھ اس کی زبان پر آیا اس نے کیا، اور اس سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کیا. ہم نے سنا کوڑی ناپاک جس کو چھوئے گا وہ بھی ناپاک ہو جائے گا، اور پھر اس کا بھی اکیلا پن شروع ہو جائے گا. مگر یہاں پر دیکھیں اس ناپاک شخصیت کو پاک شخصیت نے جب چھوا تو وہ بھی پاک ہو گیا. ہاللیلویا، وہ بھی پاک ہو گیا، وہ بھی پاک ہو گیا. ہاللیلویا. یسوع ناپاک کو چھوتا ہے تو ناپاک نہیں ہوتا. اگر کوئی اور چھوئے گا تو وہ ناپاک ہو سکتا ہے، پر یسوع کے اندر ایسی قدرت ہے، ایسی پاور ہے کہ وہ جس کو چھوتا ہے اس میں پاکیزگی داخل ہو جاتی ہے اور آٹومیٹک شفا آ جاتی ہے. اس شخص نے آسمان کی بادشاہت کو ڈھونڈ لیا، بادشاہ کو قبول کر لیا، اور جو آج تک اسے شفا نہ ملی، سیکنڈز کے اندر یسوع مسیح نے جب اس کو چھوا اور وہ پاک صاف ہو گیا. ہاللیلویا. اس شخص نے اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کی مرضی میں دے دیا. اگر تو چاہے، اگر تو چاہے. دیکھیں یہاں پر اس کی تکلیف دیکھیں کتنی ایمرجنسی ہے. موت اور زندگی ہے، تنہائی ہے، جیتے جی پیدل لاش ہے. اتنی امیجیٹلی اس کو شفا کی ضرورت ہے، پھر بھی وہ اپنی سب چیزیں خداوند کی مرضی میں دے رہا ہے. بعض کا انسان سوچتا ہے یسوع جی ہوں نہ تو کیتا اے پکھا بے رہا ہے تیرا سچ میں نہ رکھ لینا. کبھی کبھی ایسی دھمکیاں بھی ہم دیتے ہیں. نہیں، بعض کا ایسے کہتے ہیں اگر تم نے میری بات نہ آج مانی، کل تک میں ٹائم دیتا ہوں، میں جا کے انج دی انج کر دے. ہم ابلیس کو بھی ساتھ رکھتے ہیں. میرے عزیزو، آج میرا اور آپ کا مسیحا اور پوری دنیا کا شافی یہاں موجود ہے، یہاں موجود ہے. ہم نے کچھ رسم و رواج سے ہٹ کر ٹریڈیشنل چیزوں سے، ٹریڈیشنل دعاؤں سے، ٹریڈیشنل خدا کے ساتھ بات کرنے سے، عبادت کرنے سے، جو رسم و رواج چلتی آ رہی ہے، ہم نے کچھ نیا کرنا ہے.
نیا کرنا ہے، اپنے آپ کو پورے طور پر خداوند کے قوی ہاتھ میں دے دیں۔ پہلا پطرس اس کے اندر لکھا ہے ہم اپنے آپ کو بڑی فروتنی اور حلیمی کے ساتھ خداوند کے قوی ہاتھ کے اندر دے دیں، خداوند کے قوی ہاتھ کے اندر۔ اور آگے لکھا ہے اور وہ تم کو وقت پر سر بلند کرے گا۔ جب ہماری نیڈ پوری ہوتی ہے، ضرورت پوری ہوتی ہے، تو ہم سرفراز ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری خوشی بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ سو یہ شخص اور یہ واقعہ زبردست ہے، اس سے بتھیرے لوگ اپنے ایمان کو مضبوط کر رہے ہیں۔ میں کیسے شفا پاؤں؟ ہم نے شرمانا نہیں، ہم نے جھجکنا نہیں، ہم نے یسوع کے پاس آنا ہے۔ بعض کا روپیہ پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، ہم سوچے میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ اور یہ سب چیزیں کیسے معلوم ہوں گی؟ کیسے معلوم ہوں گی؟ بائبل کو پڑھنے سے۔ اگر میں بڑی ہمبلی اس بات کا اظہار کروں کہ آج کتنے لوگ اپنے ساتھ بائبل لے کر آئے ہیں؟ آدھے سے تھوڑے، 15-20 بائبلز ہو سکتی ہیں، زیادہ کے پاس نہیں۔ یہ ہمارا شوق ہے، یہ ہماری روحانی لگن نظر آتی ہے۔ میں عبادت میں جا رہا ہوں، شاید مجھے اپنے معجزے سے غرض ہے، شاید مجھے اپنی ضرورت سے غرض ہے، شاید مجھے کچھ پاسٹر جی کا خوف ہے، نہ گیا تو 4 فون آ جائیں گے، بھائی آپ آئے نہیں تھے۔ مختلف خوف ہو سکتے ہیں۔ کیسے جانا چاہوں کہ میں یسوع کا شاگرد ہوں یا میں یسوع کے پاس آیا ہوں، میں متلاشی ہوں؟ ہمارے ہاتھ میں بائبل ہونی چاہیے، بہن۔ اس سے ہم جانے جائیں گے کہ ہم بائبل کو پڑھنے والے ہیں۔